اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس۔ آج کا دن بڑا ہنگامہ خیز رہا، پاکستان کی پالیٹکس کے حساب سے، پاکستان کے قانون کے حساب سے، پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن کے حساب سے۔ آج دو بڑی اہم چیزیں تھیں۔ سب سے پہلے سپریم کورٹ کا از خود نوٹس، اور دوسرا عمران خان کے اوپر 4 کیسز۔ عمران خان کے پاس ممنوعہ فنڈنگ کیس کا ایک کیس ہے، پلس ٹریزن کا کیس ہے، ہنگامہ آرائی کا، اور اس کے اوپر انہوں نے 4 کیسز کے اندر پیش ہونا ہوتا ضمانت کے لیے۔ صبح ان کا قافلہ چلا ہے، پھر وہ لیٹ ہو گئے، 1-1:30 بجے تک پہنچے ہیں، اور اس کی بہت زیادہ مطلب ان کے فالوورز تھے، ٹول پلازا کے پر بھی ان کو بہت زیادہ لوگوں نے ریسیو کیا۔ پھر آگے یہ عدالت میں آئے، عدالت میں جب یہ کچہری میں گئے تو وہاں پر ان کی ضمانت ہو گئی 2 کیسز میں، ایک کیس میں ہو گئی، دوسرے کیس میں ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اندر وہ گئے تو اس کیس کے اندر ان کی ضمانت نہیں ہوئی، اور نان بیلیبل وارنٹ ان کا ایشو ہو گیا۔ اس کے اوپر پوری سوشل میڈیا کے اندر ہے نا خبریں پھیلنی شروع ہو گئی کہ جی نان بیلیبل وارنٹ ایشو ہو گیا، عمران خان کو گرفتار کر دیں گے۔ وہاں پر لاہور کے اندر بھی ہے نا ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ کے بیریئرز جو تھے وہ ہٹا دیے گئے ہیں، ٹینٹ اکھاڑ دیے گئے ہیں، پولیس ادھر مطلب انکروچمنٹ والے پہنچ گئے ہیں، تو وہاں پر پی ٹی آئی کے ڈنڈا بردار لوگ پہنچ گئے ہیں، وہاں پر تھوڑی سی ہاتھا پائی اور تلخلامیاں ہوئی، پھر پولیس آ گئی۔ تو ایک عجیب سا سلسلہ، ایک عجیب سا ہے نا ہاچ پاچ سی ہے نا خبریں، مطلب رومرز کا بازار گرم ہو گیا۔ تو بھائی ٹو بی شارٹ اینڈ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بھائی جب اگر کوئی ملزم جو ہو وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا ہے تو عدالت کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس کا پہلے ایک بیلیبل وارنٹ ایشو کرتا ہے، اس کے بعد اگر عدالت سمجھے، اگر اس پیشی پہ بھی وہ نہ آئے تو عدالت سمجھے تو پھر ان کا نان بیلیبل وارنٹ ایشو کر سکتی ہے، اور اس کیس میں انہوں نے نان بیلیبل وارنٹ ایشو کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو فوراً گرفتار کر دیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نان بیلیبل وارنٹ یہ ہے کہ جی ان کو ہر صورت میں 7 مارچ کو پیش کرنا ہے، جو کہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ میں بھی عدالت کے اندر اس طرح کے ہے نا میں مدعی تھا، اور ہے نا میرا جو ملزم تھا وہ نہیں آ رہا تھا، تو پھر میں اس کے نان بیلیبل وارنٹس اور 3 بیلیبل وارنٹس کے بعد نان بیلیبل وارنٹ میں اس کے نکلواتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، جج کو ریکویسٹ کر کے۔ تو یہ اسٹوری تھی، اور باقی پھر عمران خان صاحب ہائی کورٹ میں چلے گئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی بیل ہو گئی۔ اب ان کی جو ہیئرنگ ہے وہ 7 مارچ 9 مارچ کو ہو گئی۔ عمران خان کو بلانے کا کیا مقصد تھا؟ ایک آدمی جو ہے وہ لاہور سے یہاں تک آتا ہے، اس کا آپ کو پتہ ہے آلریڈی اس کے اوپر اٹیک ہو چکا ہے، دی موسٹ پاپولر لیڈر ہے، اس کے باوجود اس کو عدالت میں بلانا اور یہ خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ جب عدالت میں آتی ہے تو آپ کے سیکیورٹی کے خرچے ہوتے ہیں، پولیس کے خرچے ہوتے ہیں، اتنی انتظامیہ یہ وہ، سو آپ تو آسٹیرٹی میجرز چلا رہے ہو، تو آپ اس سے ویڈیو لنک، ڈیجیٹل کا زمانہ ہے، آپ ویڈیو لنک پہ اس پہ بات کر سکتے ہیں، پہلے بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ جب کہ میں آپ کو بتا دوں وٹ از پی ٹی، اس کے اندر جو پی ٹی ہے یہ ہے کہ بھائی عجیب جو سچویشن وہ یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر جس نے گولی چلائی ہے اس کو جان کا خطرہ ہے، اس کی جتنے بھی ہے نا پیشیاں ہوتی ہے وہ جو ہوتی ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہو جاتی ہے، تو جب اس کی پیشی ویڈیو لنک کے ذریعے ہو سکتی ہے، تو جب پلی عدالتوں کو دیا ہوا 70 کیسز میں عمران خان کو رگڑا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اگر انہوں نے کہا ہے، ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں آپ ہے نا ویڈیو لنک کے اوپر ہم سے بات کر لیں، تو پھر اس کے اندر عدالت کو یہ ویور ہے نا عمران خان کو دینا چاہیے۔ بہرحال عدالت کی اپنی پروگیٹو ہے کہ اگر وہ ویور دے یا نہ دے، ہم اس کے اندر پریجوڈیسائز ہو جائیں گے، ہم اس کے اوپر فردر کمنٹس نہیں کر سکتا ہوں میں۔
अब आ जाते हैं अस्कुद नोटिस पे। अस्कुद नोटिस में सारा दिन मामला चलते रहे। मैं आपको टू द पॉइंट एंड शॉर्ट बातें करूँगा, क्योंकि ये वीडियो लोग मैं कोई 25-25, 30-30 मिनट की नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल जो समरी है वो आपको बता देता हूँ। समरी ये है कि 11 बजे आपकी हेयरिंग शुरू हो गई है। फारूक शनाइक जो इनका मेन जो इनका जो था, उसने अपने दलाइल दिए। उसके मुताबिक मतलब जो ये है कि उन्होंने वो सारी वो प्ली रखी कि जी फंड्स के मसाइल, ये मसाइल हमारा काम नहीं है, ये तो वो इलेक्शन कमीशन का है, गवर्नर का इख्तियार है, गवर्नर ने असम्बली नहीं तोड़ी। मतलब इस तरह की सारी जो पार्टीज़ की तरफ से वो कह रहा था, वो सारी बातें वो करते रहे, जो कि बाद में मीडिया में हमारे आ गई है। बहुत ज़्यादा ये बातें डिस्कस हो चुकी हैं। लुब्बे लुबाब ये था कि फारूक नाइच कह रहे थे कि जी इलेक्शन है ना, वो अभी है ना, मतलब हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है। तो बहरहाल फारूक नाइच को इन्होंने कोर्ट ने ऑर्डर मतलब ये ऑप्शन दिया दौरान समात। कोर्ट ने ये भी कहा कि जी अगर आप है ना एक कानून पास कर दें असेंबली में जाकर, और है ना फ़ौरन फ़ौरन और है ना बता दें कि किसका इख्तियार है डेट देने का, तो उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब एग्री हो गए, लेकिन ये लोग एग्री नहीं हुए। हालांकि बहुत सारे इन्होंने ऑर्डर्स है ना ऑर्डिनेंस के तो तुरंत एक एक घंटे के अंदर है ना ये ऑर्डर्स निकाले, लेकिन ये ऑर्डर्स इन्होंने निकालना नहीं चाह रहे थे। बहरहाल इसके बाद अदालत ने इनको 1 घंटे का मोहलत दी। 4 बजे तक इन्होंने कहा कि जी हम अदालत बर्खास्त करते हैं, आप है ना अपनी पार्टी से मशवरा कर ले। अगर आप सब मिलकर है ना एक डेट दे देते हैं तो हमें ये जो एक्सरसाइज हम जो कर रहे हैं वो हम नहीं करना चाह रहे। एक बात मैं आपको बता दूं कि सारे जजेस का एक ये मौक़िफ़ ये था कि जी हम आइन से हटकर कोई बात नहीं करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि हम आना आपकी डेट एक्सटेंड कर दें, डैट वी विल नॉट डू इट, वी विल स्टिक टू द आइन और वी विल स्टिक टू द 90 डेज। बहुत सारे ऑप्शंस के ऊपर बात हुई। बहरहाल फिर गवर्नर के भी वकील आ गए, सुप्रीम कोर्ट बार के भी वकील, उनकी सारी बस मोरलेस सेम ही है ना प्ली थी। ठीक है और है ना फिर अकरम राजा साहब आ गए। उनकी जो है उन्होंने ये कहा है कि जी ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस जो गवर्नर ने अगर है ना असम्बली नहीं तोड़ी है पंजाब की गवर्नमेंट, तो उसके ऊपर तो प्रेसिडेंट डेट दे सकता है। लेकिन केपीके की गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नर ने असम्बली तोड़ी है, तो इसलिए केपी ये जो एडवाइस जो उन्होंने केपीके गवर्नमेंट को दी है वो वापस ले रहे हैं। इसी दौरान एक डेवलपमेंट ये हुई कि केपीके के गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट अलवी से मिले, और इसी दौरान हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कि सबकी हेयरिंग कंप्लीट करके उन्होंने कहा कि जी हम थोड़ी देर के अंदर, हम टाइम नहीं बता सकते लेकिन हम आज ही अपना फैसला सुनाएंगे। तो कोई 15-20 मिनट आधे घंटे तक यही सब जगह पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रही कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। लेकिन ये बड़ा क्रिटिकल इशू है। इसमें सिर्फ डेट देना, डेट कौन देगा, इलेक्शन के पैसे कौन देगा, सबको बाउंड करना, बड़ी चीज़ें थी इसमें। और मुझे भी हैरानगी थी कि सुप्रीम कोर्ट इतनी जल्दी इसके ऊपर इतने सारे अपने कमेंट्स कैसे नोट डाउन करवाएगा और लिखवाएगा, और वो 5 जजेस कैसे इस पे मशवरा करेंगे। इट टेक्स टाइम। तो बहरहाल एज़ पर माई एक्सपेक्टेशन मैं यही समझ रहा था कि आज इसका फ़ैसला नहीं आएगा, तो फिर बाद में ये ऑर्डर आ गया कि जी सुप्रीम कोर्ट कल सुबह 11 बजे इस केस का फ़ैसला सुनाएगी। अब तक के लिए ये मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए जो ये मसले थे ये, इसके अलावा बहुत सारे डेवलपमेंट हुई है। सबसे पहले ये तो मरीम नवाज़ ने जो तकरीरें की है इसके ऊपर चीफ जस्टिस को ख़त लिखा जा चुका है। प्लस फवाद चौधरी साहब ने एक और भी ये कहा कि जो शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, सलमान, शहबाज जिनकी बरियत हो गई है हाई कोर्ट से, उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन फ़ाइल हो गई है। इसके अलावा 7 सीटें जो कराची की हैं, बड़े अजीब देखें आप कराची वालों की ये बदकिस्मती देखें
کہ لاہور ہائی کورٹ نے سارے جو ڈی نوٹیفیکیشن کا جو وہ فیصلہ تھا وہ الیکشن کمیشن کا، اس کو کالعدم قرار دے دیا. لیکن یہ اور باقیوں کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ اپلیکیبل پنجاب میں ہوتی ہے، ان کا آرڈر اور سندھ میں نہیں ہوتا. تو سندھ کے اندر سائملٹینیشلی ایک اپلیکیشن سندھ ہائی کورٹ کے اندر ڈالی گئی تھی کہ جی 7 مارچ کو جو ہونے والے ہیں الیکشن، 16 مارچ 16، وہ جو الیکشن ہے بائی الیکشن 7 سیٹس کے اوپر، اس کو پوسٹپون کیا جائے، جس کی پلی کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا سندھ گورنمنٹ نے. بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کی بات ہوئی ہے. آگے ان سارے معاملات کے اندر ہم بھول گئے ہیں کہ ملک تباہی کی دہانے پہ جا رہا ہے. آج پچھلے 3 دن سے اسٹاک ایکسچینج بھی کم جا رہی ہے. یہاں پر جو مانیٹری پالیسنگ کی ڈیٹ جو تھی وہ 16 مارچ کو تھی، وہ ڈیٹ اب ہے نا 2 مارچ کو کر دی، یعنی تھرسڈے کو نئی مانیٹری پالیسی آ جائے گی. اور اس کے اندر یہی ہے کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ فردر 2% بڑھ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مہنگائی فردر 2% بڑھ جائے گی. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ 28 فروری ہے، آج ہے نا جو سمری گئی ہے اس میں 15 روپے پیٹرول کی پرائس بڑھنے کا کہا ہے، پلس GST کا کہا ہے. تو وہ بہت بھی ہمارے یہ عوام کے اوپر یہ مہربانی کر دیں گے تو 60 سے 10 روپے، 5 سے 10 روپے تک پیٹرول اور ڈیزل کی پرائس فردر بڑھیں گی، فردر مہنگائی آئے گی. تو اور دوسری طرف ہم دیکھیں کہ مودی نے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ فردر ڈاؤن کر کے CCC کر دی ہے، جو کہ ون آف دی ورسٹ ہوتی ہے. مطلب اب یہ نا ڈی سے پہلے CCC ہوتا ہے، یا ڈی کا مطلب ڈیفالٹ ہے اور سی کا مطلب بالکل فارغ ہے، مطلب بالکل ہائیلی رسک کنٹری ہو گیا ہے، کوئی بھی اس میں انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. ایک اور چیز یہاں پر ڈیولپ یہ ہوئی ہے کہ آج پریزیڈنٹ شہباز شریف نے موبائل اسکول کا افتتاح کر دیا. او بھائی اللہ کے بندے، آپ موبائل اسکول کے لیے جو آپ بسز خرید رہے ہیں 50 لاکھ کی، 1 کروڑ کی، 2 کروڑ کی جو بسز آپ اس پہ اسکول بنائیں گے، اس پہ خرچہ ہوگا 1-2 کروڑ روپیہ خرچہ ہوگا. اتنے میں تو ایک ہے نا 200 گز کے اوپر، 500 گز کے اوپر ایک اسکول بن جاتا ہے چھوٹا گاؤں میں. آپ گاؤں کے بچوں کو پڑھانا چاہ رہے ہیں تو آپ اسکول بنا لیں، پکی اسکولیں بنا دیں. آپ کس کو بتا رہے کیا کر رہے ہیں؟ مطلب دس از ٹوٹلی مطلب پبلسٹی اسٹنٹ. پلس ایک اور چیز بھی ہو گئی ہے کہ آج قومی اسمبلی کے اندر جو اخراجات پیش کیے گئے ہیں یہ ان کے بیرونی دوروں کے، اس میں اوشبہ اخراجات دکھائے گئے کہ انہوں نے بہت خرچے کیے ہیں. حالانکہ وہ تو ایک پچھلے سال کے جو مطلب جو ٹینیور کے اندر آتے ہیں وہ سارے انہوں نے بتائے کہ انہوں نے. اور UI کے اسد محمود صاحب کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ انہوں نے کافی مطلب دورے کیے ہیں اور پتہ نہیں کتنے عمرے کر چکے ہیں. اینی آؤ میری GIUI والے سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم نے یہ سارے گورنمنٹ کے خرچے پہ نہیں کیے، لیکن جو پچھلے سال کے جو ایکسپینڈیچرز ہے اس میں ان کا جو ڈیٹاز آئے ہیں اس کے مطابق انہوں نے 6.5 لاکھ روپے ٹکٹوں کے اوپر دیے، باقی دوروں پہ دیے، باقی پتہ نہیں کتنے خرچ ہوئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہوپ فلی میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل سپریم کورٹ اس کے اوپر آپ کا فیصلہ آ جائے گا 90 ڈیز کے دوران. یا تو سپریم کورٹ خود انسٹرکٹ کرے گی الیکشن کمیشن کو کہ آپ ڈیٹ دے، پلس فوج کو، مطلب ڈیفینس کو، اور ہے نا جوڈیشری کو، اور ہے نا اسکول جو بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ان کو ڈپارٹمنٹ کریں گے کہ جو بھی الیکشن کمیشن کو سپورٹ چاہیے پیسوں کے معاملے، وزارت خزانہ کو، وزارت دفاع کو، پلس جو بھی پرووائڈ کرتا ہے یا تو جوڈیشری یا پھر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ان کو انسٹرکٹ کیا جائے گا کہ جی آپ مین پاور بھی دیں. تو میرا خیال ہے کہ کل جو ہے وہ ایک جو ہم ہیزانی کیفیت میں سے گزر رہے ہیں، جو یہ مسائل ان سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.